نئے عہدے کے لیے کوئی نہ کوئی رولز پروسیجر کہ بھی یہ عہدہ کیا کرے گا، مطلب چیف آف آرمی سٹاف کے علاوہ ایڈیشنل کیا چیف آف ڈیفنس سٹاف کو کرنا ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ اچھا، اور اس قسم کے واقعات یہاں پہ اس طرح ہوئے ہیں. جیسے آپ کو یہ مسئلہ لگ ہی نہیں رہا. یار سن تو لو، جنرل پرویز مشرف تھے، وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے، ان کے اختلافات وغیرہ ہوئے نواز شریف سے. تو شہباز صاحب اور چودھری نثار صاحب، ہمارے ملک میں تو عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں. وہ ان کے والد کے پاس گئے، مشرف الدین صاحب مرحوم، جو ہسپتال میں داخل تھے، اور انہوں نے کہا جی آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹے جو ہیں وہ اب چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی ہوں گے. کیا ہماری تاریخ میں یہ ہوا ہوگا یا نہیں؟ یہ دونوں ان کے والد کے پاس گئے. جی جی. اچھا. نہیں، اور یہ بھی ہوا کہ جنرل مشرف جو ہیں ایک ہی وقت میں آرمی چیف بھی ہو گئے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی ہو گئے. اور وزیر اعظم کون تھے؟ جناب نواز شریف صاحب. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے باوجود بات نہ بنی. یہ غالباً اب میں نے چونکہ کام نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے اس حماقت کی طرف آنا ہے. بھائی آپ اٹھا کے دیکھیں سوشل میڈیا، لگتا ہے پاکستان میں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ نوٹیفیکیشن ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے. آپ کی آؤ اپنی بات کو تسلیم کریں. پہلے سب سے پہلے سچ بولو، کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم پروگرام کرنے سے پہلے ساری لعنت ہے میرے یعنی کہ تجربے، اور اس میں میں یہ کروں گا کہ یوں کر کے جاؤں گا، میں ایپس کھولوں گا فیس بک اور ایکس، اور اس میں دیکھوں گا کہ یار کیڑی چیز وجدی پئی ہے، ٹرینڈز کیا ہے. اب میں سارا کچھ بھول بھال کے جو ہے وہ میں کہوں گا یار اس پہ پروگرام کریں اور رونق لگا دیں. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھ جیسی صحافتی برادری کو جو ہے نا وہ کٹہرے میں کھڑا، میں اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہوں یار، میں تمہیں تو نہیں کھڑا کر رہا. نہیں ہم سب میں اپنی ملامت کر رہا ہوں، تم اس کو اپنے اوپر لے رہے ہو. نہیں آپ کی ملامت میری ملامت ہوئی نا. او یار یہ نا اہلی ہے اس حکومت وقت کی. میں آپ کی تھیوری مان لوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ابھی ضرورت نہیں ہے، جب بھی ہونا ہوگا ہو جائے گا، 27 تک ہے. یہاں میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. کل جب بہت یہ بات جو ہے بہت انتہا تک پہنچی، یہ بات کہ پتہ نہیں کیا طوفان مچ رہا ہے، او بھائی ایک آدمی آرمی چیف ہے، اور خالی آرمی چیف ہی نہیں ہے، فیلڈ مارشل ہے، اور فیلڈ مارشل کی طرح وہ پاکستان میں موجود ہے. سو ایوری تھنگ سیمس ٹو بی نارمل اینڈ انڈر کنٹرول. ساری یاوا گوئی ہو گئی سوشل میڈیا پہ. تو انگریزی زبان میں جناب خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ایک ٹویٹ لکھتے ہیں، صاحب یہ پروسیس میں ہے یہ وہ بڑے مزے سے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سوشل میڈیا پہ نانسنس ہو رہی ہے، ایک ویڈیو ریکارڈ کروا لیتے 2-3 منٹ کی، مسئلہ ختم ہو جاتا بطور وزیر دفاع. انہوں نے بھی کنفیوژن کو کلیئر نہیں کیا. ویسے نہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ انڈر پروسیس ہے، اور وزیر اعظم جب تشریف لے آویں گے. دیکھو وزیر اعظم گئے تھے بحرین میں جو سرکاری طیارہ اور یہ وہ تو واپس آ گیا تھا ڈپٹی پرائم منسٹر کو لے کر وزیر خارجہ. میرا ایک صرف چھوٹی سی عرض یہ ہے، آپ نے دیکھیں میں نے تو عوامی ایشو اٹھایا کہ یہ اس وقت نوٹیفیکیشن دیکھیں نا. اپنے ایمان سے بتاؤ، اللہ کا واسطہ ہے، ادھر ہاتھ رکھو، دل پہ ہاتھ رکھو. یہ بتاؤ یہ شخص جو ہمارے ادھر بیچارے کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں، کیا یہ ان کا مسئلہ ہے کہ نوٹیفیکیشن ہوا یا نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو تنخواہ ملے گی اس سے ان کا گزارا ہوگا کہ نہیں ہوگا، بجلی کا بل اس میں ان کا گزارا ہونا تو یہی چاہیے تھا، پر ایسا نہیں ہے. سارا سوشل میڈیا، ارے المیہ تو یہ سوشل میڈیا کو رو رہے ہیں. آج کے اخبارات اٹھا کے دیکھیے، سب پہ یہی لیڈ لگی ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ اب خواجہ آصف کا بیان بتا یہ نہیں ہے، لیڈ ہے، لیڈ اور ہے، لیڈ پھر بات چلی. تو دیکھو نا مصیبت ہمارے ہاں یہی ہے. میں وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ صحافت یا سوشل میڈیا نے اچک لی ہے، یا پھر سوشل میڈیا پہ جو نیریٹو جو بیانیہ فروشی ہوتی ہے ان کو کاؤنٹر کرنے والوں نے لے لی. بابو برا نہ ماننا، لیڈ جو ہے وہ آج یہ ہے کہ وفاقی حکومت سنجیدگی سے خیبر پختونخوا گورنر کرنے. ایسے نہ کرو نا، غلط بات مت کرو.
تو کیا یعنی- چلو اسی لیڈ پہ آ جاتے ہیں، چلو اس لیڈ کو لے لیتے ہیں. حکومت سنجیدہ اگر یہ معاملہ سنیں آج زیر بحث نہ ہوتا، خواجہ آصف صاحب نے نہیں کلیئر کیا، اور حنیف عباسی صاحب نے وہ کہتے ہیں اعلان کرتا ہوں. بھائی کیا مغل بادشاہ ہیں اعلان کرتا ہوں یار؟ یہ ان کی ذمہ دارانہ حکومت ہے. وزیر وہ کیا نام ہے، وزیر قانون سے کیا کہتے ہیں، ان کی بھی سنیں. آپ کی ان سے وہ کہتے ہیں چیف ان سے بے تکلفی ہے کچھ؟ میری ہے. حنیف عباسی صاحب سے پوچھیں سر آپ کب تک وزیر ریلوے ہیں؟ ایسے آف کورس یہ پوچھا جا سکتا ہے. چیف آف کیا ڈیفنس میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے ان کی وزارت بدل جائے کچھ دنوں میں؟ ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں پھر یاوا گوئی کرنی ہے نہیں. یہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی آپ کے پاس کوئی لیڈ ہو. اچھا تو یار وزیر قانون جن کو چاہیے تھا کہ آ کے کلیئر کرتے 26ویں اور آئینی ترمیم میں جو کنفیوژن ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کے نوٹیفیکیشن پاکستان اس پہ لگا ہوا. تو یہ نااہلی ہے. جیسے عمران خان سے وہ یاد ہوگا آپ کو باجوہ صاحب والا نوٹیفیکیشن نہیں ہینڈل ہوا تھا، معاملہ عدالتوں سے تک جانا پڑا. یہاں انہوں نے جان بوجھ کے مجھے لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ جو کنفیوژن ہے اور یہ جو ایشو کھڑا ہوا ہے یہ حکومت نے جان بوجھ کے کھڑا کیا. جان بوجھ کر تو اس صورت میں ہونا کہ ان کے پاس کو گیم ہو. اگر جان بوجھ ایک نااہلی میں اور گیم بنانے میں فرق ہوتا ہے. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، چلیں ہم ٹائم کم ہے، یہ بھی نااہلی ہے. پھر یہی ہے کہ ایک بات جب کرتے ہو تو پھر اس کو کنفرنٹ کرو اور اس پہ پہنچایا کرو. اور بڑی مہربانی آپ میرے بلڈ پریشر کے جو ہے نا کتنی محنت کر رہے ہیں. اور یار پہلے بات سن لو نا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک پرائمریلی ایک نان ایشو تھا، لیکن سوشل میڈیا سے یہ اتنا گھبرا گئے یاوا گوئی سے کہ آج محسن نقوی صاحب نے بہت تھریٹنگ وہ بیان بھی دیا ہے کہ جی اب بہت ہو گئی، اب برداشت نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گئی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس انتہائی یعنی مصدقہ اطلاع کے مطابق یعنی پرائم منسٹر صاحب کو جو کہ بحرین سے انہوں نے واپس بھیج دیا تھا باقی سارے لوگوں کو، وہ ذاتی اپنے ظاہر ہے ان کا ایک میڈیکل ہسٹری ہے، وہ طبی معائنے وغیرہ کے لیے لندن چلے گئے تھے. انہوں نے کل آنا تھا یعنی منگل کے روز، لیکن انہوں نے آج ہی لوٹن سے وہ جہاز بحاز لے لیا. ٹھیک ہو گئی بات سمجھ کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ نااہلی ہوئی کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کے جو سارے کارخانہ ابلاغ ہیں اور ان کے وزراء جو ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے وزیر قانون کی اور وزیر دفاع کی وہ یہ بیان نہ کر پائے کہ یار یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اور دیکھو ایک ہر بندے کو کسی کو بھی سمجھ میں آئے گا یو آر کریٹنگ اے نیو آفس. ٹھیک ہے فائن ویری فائن گاڈ اس کے لیے اوور آل نتیجہ یہ ہے کہ حکومتی نااہلی کا